اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبی نیر تاباں ماہر درخشاں راحت قلوب عاشقاں انیس دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوں کھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان، خطیب بے بدل جبل غیرت ترجمان حقیقت فخر العلماء نجم العلماء شمس العلماء، میری محبتوں عقیدتوں کا مرکز، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم صاحب خطیب و امام جامع مسجد ہادہ، اور اس مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے نمازی اہلیان گاؤں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، اللہ پاک آپ کو دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ، یہ ہے دین کے ساتھ محبت۔ میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں، اور میں جب بھی ادھر آتا ہوں میں اپنے گھر آتا ہوں اور مجھے ادھر آ کے ایسے آپ کے پاس سکون ملتا ہے جیسے والدین کی آغوش میں آ کے سکون ملتا ہے۔ مجھے آپ کے پاس آ کے ایسے سکون چین ملتا ہے جیسے بڑوں کی آغوش میں آ کے سکون ملتا ہے۔ آپ بڑے محبت والے ہیں، اور ایک میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، روزانہ میں کسی نہ کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو لوگوں کی عشاقان مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے، تو بندے نا جب سلام امام صاحب پھیرتے ہیں تو 10-15 بندے یا 8 بندے یا 10 یا 20 وہ ضرور نکل جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے نمازی تھے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا مبالغہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ بھی گیا نہیں گھر، ماشاءاللہ یقین جانے ایک بندہ بھی میں نے نہیں جاتے دیکھا، نہیں تو ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ جناب رش ہے دروازے کے پاس اور جا کے آرام کرنا ہے۔ اتنا یار پیار اور محبت کی وجہ بھی یہ ہے کہ دین کے ساتھ آپ کو بڑا لگاؤ ہے، بڑا پیار ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا، 18 منٹ پہ میں شروع ہوا تھا، 22 منٹ ہو گئے، اور کوشش میں نے کرنی ہے کہ 30 منٹ کے اوپر یا 35 منٹ کے اوپر 10-15 منٹ درس چلے، زیادہ لمبا نہیں۔ اگر آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 6 بجے تک آپ کو چھوڑوں نا، انشاءاللہ میں 10-15 منٹ کے اندر جو ماں حاصل ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، آگے عشرہ آخری شروع ہونے والا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کے آخری 10 دن رہ جاتے تو حضور علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، سرکار اعتکاف کرتے تھے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما
آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اول رات سے لے کے آخر رات تک حضور اپنا تہ بند کس لیتے، عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے اور پھر اختتام رمضان تک اپنی آرام گاہ کی طرف نہ آتے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، کل 15 رمضان المبارک تھا، تو کل کو شہزادہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت تھا، کل 15۔ تو میرا دل ہے آج 16 ہے تو کل 17 ہے، 15 کا جو دن گزر گیا شہزادہ مصطفیٰ شہزادہ حسن مجتبیٰ کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے مناقب بیان کرتے ہیں، جو آپ کی علمی خدمات، جو علمی ایک مقام ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، امام حسن مجتبیٰ، آپ کا اسم گرامی حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف تھا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور حدیث کے موافق آپ آخری خلیفہ ہوئے۔ آپ حدیث کے موافق آخری خلیفہ ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی پاک نے آپ کا نام رکھا حرب۔ حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا علی میرے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نام حرب رکھا ہے لیکن اختیار آپ کو ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ رکھیں، فرمایا تو نے حرب رکھا ہے، محمد اس کا نام حسن رکھتا ہے۔ فرمایا میرا یہ حسن ہے، میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ دونوں نام حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، یہ جنتیوں کے نام ہیں، دونوں حسن اور حسین یہ جنتیوں کے نام ہیں۔ اور زمانہ جہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے، کیونکہ وہ دونوں ناموں کو جانتے ہی نہیں تھے، لوگ ان دونوں ناموں سے ناواقف تھے۔ حضور کے گن گانے والوں، حضرت شہزادہ امام حسن مجتبیٰ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو ولادت کے پیدائش کے 7ویں روز حضور نے عقیقہ فرمایا، شہزادہ حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کیا، اور 7ویں روز جو بال ہیں وہ منڈوائے گئے، بالوں کو منڈوایا گیا، اور پھر بالوں کے وزن کے برابر حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، چاندی تول کر صدقہ کی، چاندی تول کر صدقہ کی۔ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کے جتنے سر کے بال تھے اور وزن کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی، اور آپ اہل کساء میں سے 5ویں شخصیت تھے، اہل کساء میں سے آپ 5ویں شخصیت تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، تو آج 16 رمضان ہے اور کل 17 رمضان ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کل سیدہ عائشہ پاک کا ہم نے دن منانا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں منائیں گے یار؟ ہمارا حق بنتا ہے، شہزادہ حسن مجتبیٰ کا دن ہم منائیں، شہزادہ حسین کا ہم منائیں، مولا علی کا ہم منائیں، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عثمان غنی کا، جناب مولا علی کا، حضور کی اہل بیت کے ایام ہم منائیں، امہات المومنین کے ہم منائیں، اس لیے کہ یہ سارے ہیں ہی ہمارے، یہ سارے ہیں ہی ہمارے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کا دامن ہے۔
نہ ہمارا صحابہ کے بغیر گزارا ہے، نہ ہمارا اہل بیت کے بغیر گزارا ہے۔ ہم نبی کی اہل بیت کے بھی غلام اور حضور کے صحابہ کے بھی غلام۔ آئیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 17 رمضان المبارک 27 سال کی عمر شریف میں آپ نے وصال کیا، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ نے وصال فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا طبی وصال ہے، طبی وصال ہے۔ سمجھ آئی بھئی آپ کو؟ کل انشاءاللہ 17 رمضان المبارک ہے، اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں ختم شریف پڑھنا ہے اور سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنی ہے اور ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کل 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ 27 برس کی عمر آپ نے پائی، اور 27 برس کی عمر میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال شریف ہوا، اور 58 ہجری تھی، 17 رمضان المبارک تھا، اور شہر مدینہ تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے وصال فرمایا۔ کون سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا علمی مقام کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے تابعی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے والا اور فرائض کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے والا اور فرائض کے مسئلہ کا جو واقف کار ہے، جو فرائض کے مسئلہ کا عالم ہے، وہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ سمجھ آئیے؟ ایک مرتبہ اور سمجھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے ابو سلمہ، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا اور فرائض کے مسئلہ کا واقف کار سیدہ عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت زبیر بن عوام، یہ کون ہے؟ حواری رسول زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں قرآن، فرائض، حلال، حرام، فقہ، طب اور شاعری میں اور عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم، وہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے امہات المومنین، یہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام۔ حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا بیان ہے قرآن، فرائض، حلال، حرام، فقہ، طب، علم تاریخ اور عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم، میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ امام ابن شہاب زہری آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی۔ کل آپ کا یوم وصال ہے، میں ام المومنین، مومنوں کی ماں کا علمی مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی عظمتوں پہ صدقے جائیں۔ ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا، 3-4 منٹ ہیں، میں نے گفتگو کو اختتامی صورت میں لانے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اونچی آواز سے کہتے جائیں سبحان اللہ،
نہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دروس میں یہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، نہیں تو نہیں کہتا، جلدی جلدی اپنا بیان جاری رکھتا ہوں۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، امام ابن شہاب نے کمال کی۔ علامہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، کسی مسئلے میں الجھاؤ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی طرف رجوع کرتے۔ بڑے بڑے صحابہ آ کے مسائل پوچھتے، بڑے بڑے صحابہ پوچھتے، اور آگے نا آپ نے کمال کر دی، حضرت امام ابن شہاب نے کمال کر دی۔ مزید فرماتے ہیں لوگوں، اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا علم ان میں وسیع ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ پھر رپیٹ کرتا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا علمی مقام۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، امام ابن شہاب زہری آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما تمام مردوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ سے آ کے پوچھا کرتے تھے، کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہوتا تو حل سیدہ عائشہ سے نکلواتے، سیدہ عائشہ حل نکالتی۔ اور آگے امام ابن شہاب کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو سیدہ عائشہ کا علم ان میں وسیع ہو جاتا، ان میں وسیع ہوتا۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں ایسے نہیں، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا، اور میری امت کے لوگوں، میرے غلاموں، میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، دیکھو اپنی امی کی شان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا علمی مقام دیکھیں۔ حضور نے اسی لیے فرمایا، لوگوں دین کے ایک حصے کا علم عائشہ سے حاصل کر لو، دین کے ایک آدھے حصے کا علم، دین کے ایک آدھے حصے کا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا علمی مقام سبحان اللہ، اور سیدہ عائشہ پاک کی علمی خدمات بے شمار تھیں، علمی خدمات بے شمار، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ و اجتہاد، علم طب، علم تاریخ، اور شاعری میں آپ کا نام چاند اور سورج کی طرح روشن تھا، چاند اور سورج کی طرح آپ کا نام روشن تھا۔ کس کس علم میں؟ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ و اجتہاد، علم تاریخ، علم طب اور شاعری میں آپ کا نام چاند اور سورج کی طرح روشن تھا۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، کون سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کل سب نے یہ دن منانا ہے، اور بھائی یہ ہمارے ہیں، ہم نہیں منانے ہیں۔ امہات المومنین کا کیا مقام ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا شہر مدینہ کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، میں صدقے جاؤں آپ کے مقام پہ، شہر مدینہ کے جتنے یتیم بچے ہوتے سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی، اور ان کے تمام اخراجات خود برداشت کرتی تھی، اور ہر سال سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما حج کو جایا کرتی تھی، اور کوہ حرا اور سبیر کے ہاں آپ کا جو خیمہ تھا وہ نصب ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، پھر سلطنت اسلامیہ کے کونے سے آئے ہوئے تشنگان علم وہ حلقہ درس میں شریک ہوتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھتے اور اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کی وساطت سے اللہ نے دین میں کئی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں،
دین میں کئی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آیت تیمم یہ آپ کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمائی ہے، آپ کی برکت سے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آخری بات ہے بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج ہم دینی بچوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج یتیم کا بچہ جو ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں بس ہمارا بچہ ہی ہے، ہم اسے کیا جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ شہر مدینہ کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش میں لیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی، تمام ان کے اخراجات خود برداشت کرتی تھی۔ ہر سال حج کو جاتی تھی، اور ہر سال آپ حج کو جاتی، اور کوہ ہرا سبیر کے ہاں، سبیر مکہ جو پہاڑ ہے اس کے ساتھ آپ کا خیمہ نصب ہوتا، اور سلطنت اسلامیہ کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ تشنگان علم وہ حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا علمی مقام ہے، بڑا علمی مقام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور جو حلال زادہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی گستاخی نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا۔ جو بے ادب ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہوتا۔ ارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ کل ہم نے دن منانا ہے انشاءاللہ، ہم نہیں منائیں گے تو اور کون منائے گا یار؟ منائیں گے نا سارے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ حضرت یقین جانو مجھے جب میں نے مطالعہ کیا بڑا مزہ آیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ، چند جو بزرگ صحابہ تھے نا، ہاں ان کو چھوڑ کر میرے پیارے آقا کے غلاموں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی تمام صحابہ سے علم میں فوقیت رکھتی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ آپ سے آ کے مسائل کا حل کرتے، مسائل آ کے پوچھتے۔ اللہ تعالی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ پردہ عطا فرمائے، اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ اس گاؤں کی خیر فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے۔ تو یہ اگر آپ نہ کرتے تو پھر یہ مجھے بھی عادت پڑ گئی آپ، تو یہ پیسے میں نہیں لیتا، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ختموں کے پیسے اب میں کوشش کرتا ہوں سارا کچھ مدرسے کو، اب تعداد بھی ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے، تو آپ کی محبت، پچھلی مرتبہ آپ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ، جب میں پروگرام پہ آیا تھا نا تو پیسے، وہ قرآن پاک ایک جو تھے انہوں نے 10 قرآن پاک دے دیے، تو ماشاءاللہ 50 قرآن پاک آپ نے پچھلی مرتبہ آپ کے گاؤں والوں نے دیے تھے، 50 قرآن پاک۔ تو وہ جناب بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جو مزید قرآن پاک ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تقریباً جو تیسرے چوتھے بچے پارے پہ ہیں نا وہ بھی مطالبہ کرتے تھے استاد جی ہمیں قرآن پاک، تو یہ سارے قرآن پاک ایک ایک قرآن پاک یعنی کہ ہم نے لیا تھا 900، میں نے کتنے بتائے، لیکن اس بندے نے ہمارے ساتھ بڑا پیار کیا، 800 کے حساب سے قرآن پاک تجویدی، وہ بہت اچھا برکہ وہ ہم نے لیا۔ تو جو اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے ایک ایک قرآن پاک یا 2 قرآن پاک، یا بچوں کی جو سحری افطاری ہے اس کے اندر جو کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے، پابندی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ جو لوگ بیٹھے ہیں بڑی محبت کا اظہار کیا، یا میرا مولا جو کل سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا یوم وصال ہے، اس کی برکت سے یا میرا مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا میرا مولا حضور کا صدقہ سب کے حالات بہتر فرما، یا میرا مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو مستحکم فرما۔ یا میرا مولا یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے چہروں پہ سنت مصطفیٰ سجائی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں، یا میرا مولا ان کو بڑی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ یا میرا مولا علامہ صاحب کی خیر فرما۔ یا میرا مولا بٹی صاحب بڑا سونا کلام پڑھتے تھے، ماشاءاللہ یہ
میلاد مصطفیٰ کے جلوس پہ کوئی محفل ہو، یہ سارے ان کی قیادت میں جاتے ہیں۔ یا میرا مولا ان کو اور عشق مصطفیٰ کی شمع سے مالا مال فرما۔ سلطان صاحب ہیں، یا میرا مولا یہ سارا پینل حضور کے صدقے سے یا میرا مولا اس پہ خیر فرما۔ جن لوگوں نے بڑا سونا اللہ کا گھر بنایا، یا میرا مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ مہربانی فرما، اس گاؤں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔